محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائے، اور یہ عقیدہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، اور جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے اور اس کے مذہب کی ترویج و اشاعت کے اندر معاون اور مددگار بنے تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا انکار کیا، قرآن کی نص کا انکار کیا۔ اور میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ ایسا پاگل شخص اور ایسا نامرد شخص نبی نہیں ہو سکتا کہ جس نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں نامرد بھی تھا، مجھے دورے بھی پڑتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سارے امراض بھی لاحق تھے۔ اور ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا کہ جس کے سسر نے لکھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے اگلے اور پچھلے مقام سے غلاظت نکل رہی تھی۔ ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو رب نے وہ شانیں عطا کی ہوں کہ اس جیسی شان کسی کو نہ ملی۔ اور پھر رب کا قرآن میں اعلان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی تائید بہت سارے دلائل سے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ختم النبوہ، اور اس میں آپ نے دلائل کے انبار لگائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب روز محشر ہوگا، میدان محشر میں جب اہل محشر شفاعت کی درخواست لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف اکابر انبیاء کے پاس جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجیے، عرضیاں پیش کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے اور سارا مدعا بیان کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے سب کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کہیں گے کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں گے اور جا کر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ اور اس بھیجنے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آقا کریم علیہ السلام کے تمام نبیوں میں آخری نبی ہونے کو بیان کریں گے۔ الفاظ کیا ہوں گے؟ تو حدیث میں لفظ یہ ہے فَيَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے
کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ کہ یہ جو محمد ہے اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام رب کے آخری نبی ہے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ آپ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ مردود ہے، وہ کافر ہے، مسلمان ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضور سب سے آخری نبی ہے، یہ منصب آج انہی کا ہے، انہی کے پاس جاؤ کہ یہی تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اہل محشر میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا آنا لہا، ہاں ہاں یہ شفاعت کا منصب آج رب نے مجھے ہی دیا ہوا ہے، آج میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور واقعی یہ کام حضور فرمائیں گے کہ مجھ سے ہی ہوگا۔ اور یہ فرمائیں گے اے اہل محشر تم آج سن لو کہ ہم تشریف لانے میں تو سب سے آخری ہیں، مگر اللہ نے ہمیں نبوت سب سے پہلے عطا فرمائی ہے، آنے میں ہم سب سے آخری ہیں، لیکن رب کائنات نے نور میرا سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو خود اپنے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا۔ اس لیے قرآن کی آیت وخاتم النبیین کا معنی یہی حضور نے بھی بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور آگے چلیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ابو نعیم اور ابن عساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا من محمد، کہ یہ اذان کے اندر جن محمد کا تم ذکر کر رہے ہو، نام لے رہے ہو، یہ محمد کون ہے، یہ کون محمد ہے؟ تو جبریل امین عرض کریں گے کہ یہ محمد وہ ہے کہ آپ کی اولاد میں جتنے نبی آئیں گے ان میں سب سے آخری ہستی کا نام محمد ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ عقیدہ بیان فرمایا کہ نبیوں میں آخری نبی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ ہوگی جن کا نام محمد ہے۔ اور پھر اور آگے چلیے، ایک اور حدیث میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارکہ شق کیا گیا اور اس کو چاک کیا گیا تو حضور علیہ السلام کے شق صدر کے موقع پر انہوں نے آپ سے عرض کی تھی انت محمد الرسول اللہ المکفی الحاشر، یہ عرض کی تھی کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، حاشر بھی ہیں اور مکفی بھی ہیں، اور حاشر اور مکفی وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر کے اندر ہو۔ تو محترم آپ اس پر غور فرمائیں کہ جبریل امین بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے آخری نبی جناب رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ انبیاء بھی یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء میں سب سے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔